گزارش یہ ہے کہ چاروں اماموں میں پہلے امام کون سے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ امام مالک ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ تصدیق فرمائیں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل ہیں۔ اور عمر کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی دنیا میں سب سے زیادہ فالو جو کیا گیا ہے نا، امام ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا۔ آج بھی دنیا میں 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، 50%۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے یہ ریشو اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو ایک ایسا شخص جس کو 50% اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امت کو اتنی بڑی گمراہی پہ تھوڑی جمع کریں گے۔ اگر دعاؤں کی اور یاد رکھو جس میں کچھ کمالات ہوتے ہیں تو حاسدین بھی اس کے زیادہ۔ تو امام حنیفہ کے حاسدین بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں، جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اب خود وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ، بہت سے کہنے والے ایسے ہیں جن کی بات صحیح ہوتی ہے لیکن سمجھ میں آنے والے کی عقل ناقص ہوتی ہے، اس لیے اس کو بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ ایک اگر اجازت ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں امام صاحب کا۔ بادشاہ تھا، اس کے سامنے نا کسی نے شکایت کی امام حنیفہ کے فقہ کی کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا یہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ بیان کیا یہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ خلیفہ نے میں نے یہ بیان میں اس خلیفہ کا نام بھی بتایا، ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے غالباً امام کرخی تھے، ان کو بلا لیا، ان کو کہا کہ ابو حنیفہ پر تو یہ اعتراضات ہیں، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے جب وہ جوابات دینا شروع کیے نا تو اس بادشاہ نے امام حنیفہ کی شان میں ایک شعر کہا، حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انها لذميم۔ اس نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں کو حسد ہو گیا ایک نوجوان سے، یعنی امام حنیفہ کو انہوں نے جوان سے تعبیر کیا کہ لوگوں کو حسد ہے ایک شخص سے۔ کیوں حسد ہے؟ اذ لم ینالوا سعیہ، کہ ان کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے تھے یہ لوگ بیچارے ان کمالات سے محروم ہیں۔ جو فقہی بصیرت اللہ نے ان کو دی تھی نا، قرآن حدیث سمجھنے کا جو ملکہ دیا تھا، یہ لوگ اس سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ اب ان کا حال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوں اور ان کی جو ہے نا ایک بیوی بہت خوبصورت ہو، اور جو بدصورت بیویاں ہیں نا وہ اس خوبصورت بیوی کے حسن کی اعتراف کرنے کے بجائے اس کے منہ پہ حسد اور بغض کی وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بدصورت ہے۔ یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت، لیکن سوکنیں اعتراف کرتی ہیں۔ بھائی ایک چڑیل جیسی عورت بھی ہوگی نا، اس کی سوکن چاہے وہ مس انڈیا بھی ہو، تو چڑیل جیسی عورت اپنی سوکن کے مقابلے میں کیا کہے گی؟ اس کی شکل دیکھو بھائی، وہ تو سوکن ہے نا۔ بھائی ماں بدصورت ہے، بیٹی خوبصورت ہے، تو ماں اعتراف کرے گی میری بیٹی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہن کے بارے میں اعتراف کرے گی، سوکن کے بارے میں کیسے اعتراف کرے گی؟ تو انہوں نے کہا جیسے بدصورت سوکن خوبصورت سوکن کے حسن کو تسلیم نہیں کرتی، ایسے ہی لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کو، ان کی عقل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے کمالات تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے اللہ نے امام حنیفہ کو بہت، تبھی آدھی سے زیادہ امت ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی اگر غلط ہوتا تو اللہ آدھی امت کو جہنم میں ڈال دے گا، تم غلط اسلام پہ چلتے رہے ہو، ہے بھائی؟ اچھا میرے بھائی، اور آدھی سے زیادہ امت کو فالو کیا، اور امت کی قیادت سب سے زیادہ فقہ حنفی نے کی ہے، کیونکہ بنو امیہ کی خلافت تو بہت جلد ختم ہو گئی تھی، اس وقت تو یہ فقہ مدون ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو خلافت آئی ہے بنو عباس کی خلافت، وہ تقریباً 600-700 سال چلی ہے بنو عباس کی خلافت۔ اس میں زیادہ تر جج جو تھے، قاضی جو تھے، جو قانون نافذ کرنے والے، وہ حنفی تھے۔ اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ 600-700 سال چلی ہے، وہ تو ٹوٹلی حنفی تھے۔ تو غیر مسلموں سے جو جہاد ہوا ہے، لڑائی، وہ تو حکومتوں نے کیا ہے نا، تو یہ صحرا بھی احناف کے سر پہ جاتا ہے، زیادہ تر جہاد انہوں نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 50% لوگ اس وقت بھی دنیا میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی ہے۔ جب میری ملاقات انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی دنیا میں 50% لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت، ان میں شیعہ داخل نہیں ہے، جن کو ہم اہل حق کہتے ہیں، اہل حق میں 50% لوگ امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، 30% امام شافعی کو،
17% امام مالک کو, 2% امام احمد ابن حنبل کو, 1% ایسے ہیں جو کسی کو فالو نہیں کر رہے. نہیں آ رہی بات؟ تو امت کا اتنا بڑا طبقہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا. اچھا میرے بھائی, اگر دعاؤں کی کتاب بھیجو, بیت الخلا چلیں بھائی, کتاب باہر نکال کے جائیں, وہاں کیا پڑھے گا بیٹھ کے؟ قبض کھولنے کی دعا پڑے گا وہاں پہ. سعید الاستغفار کی فضیلت جو ہے صبح کو پڑھے گا اور شام کو موت ہوگی. پتہ نہیں مجھے سعید الاستغفار ہے کون سا, پہلے آپ وہ بتائیں, اس کا الفاظ بتائیں پھر بتاؤں گا. اگر شلوار پر کیچڑ یا گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا شلوار ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھو, جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. جیسے آپ جا رہے ہو, بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, چھینٹیں آ کے لگ گئیں, اب آپ یہ ہو سکتا ہے اس پانی میں کسی کتے نے پیشاب کیا ہو سکتا ہے یہ ہو, تو ایسی وہم کی شریعت میں اجازت نہیں. راستے کا کیچڑ ہے, چھینٹیں ہیں, وہ سب پاک ہیں. البتہ باقاعدہ گٹر کا پانی صاف گٹر ہی ہے, آمیزش نہیں ہے اس میں کسی اور, تو وہ جب لگے گا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. اس کو آپ اتنی جگہ کو دھو لیں. میرے دوست اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا ہے, اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, وہ اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ اس کو اس کی بیوی لڑنے جھگڑنے والی مل گئی, تو اسے اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا. اس کو شادی نہ کرنے دے بھائی, یہ بیوی کو محبت بھی نہیں دے گا, یہ شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے گیت گاتا رہے گا. تو جس کو شادی, جو جوان ہوتا ہے نا, وہ چیخ چیخ کے شادی کرتا ہے, وہ تو الٹا یہ کہے گا نا, محبت کا تقاضا یہ کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے نا. تو مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے, اس لیے ابو میں چاہتا ہوں آپ کی بہو بھی لے کر آؤں. صحیح ہے نا؟ امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں بہو لانا چاہتا ہوں. یہ کون سی محبت ہے کہ میں نہیں لانا چاہتا؟ تو یہ محبت صحیح نہیں ہے. ہر ایک کے لیے شادی نہیں ہے بھائی, جس کو شوق ہو اس کے لیے ہے یہ. کیونکہ پھر جن کو شوق نہیں ہوتا پھر وہ بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے نا. یہ گن پوائنٹ والا کام تھوڑی ہے کہ فلاں کے مشورے پہ کی ہے. تو بیوی سے محبت کرے, کوئی مشورے پہ محبت کرتا ہے کہ جی آپ سے محبت کرنی ہے, اس کے لیے بھی میں مشورہ لے کے آ رہا ہوں. یہ تو جذبات ہوتے ہیں انسان کے, محبت ہوتی ہے تو کرے گا, نہیں ہوگی تو کسی کے مشورے پہ نہیں کرتا انسان. تو جن کو شوق نہیں ہے وہ نہیں کریں, بالکل بھی اجازت نہیں ہے ان کو. استاد جی کچھ معلوم نہیں ہے کہ قرآنی سجدے کتنے کرنے ہیں, یعنی سجدہ تلاوت کس طرح کرے, لا تعداد باقی ہیں. او بھائی آپ کو غلط ہے, تو اب ایک اندازہ لگا لو کہ اتنے ہوں گے, زیادہ زیادہ 1000 ہوں گے, بہت زیادہ اتنے ہوں گے نا. تو 1000 سجدے کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ 2-4, لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدے کرنا مکروہ عمل ہے, کیونکہ اس سے لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھیں گے. گھر میں جا کے روزانہ 10 سجدے کر لیا کرو, 1 سال میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 365 کے تو 3000 غریبی ہو جائیں گے وہ. تو روزانہ 10 کر لو, ہو جائیں گے. الگ نہیں ہو سکے تو ساس اور نندوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس دن اسرائیل اور فلسطین میں دوستی ہو گئی تو نندوں اور نند کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو آپ لوگ, میں نے نہیں بٹھایا, جس نے جانا ہے وہ جائے. بیان تو کب سے ختم ہو گیا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. اب یہ نہیں کہنا صاحب نے اتنا لمبا بیان کھینچ دیا, بیان تو ختم. یہ سوالات کا سیشن تو غریبی ہے, جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے, نہیں بیٹھنا جائے وہ. تو یہ جو نندوں اور ساس کا مسئلہ ہے نا, دیکھو آج کل میں صحیح بات آپ کو بتاؤں, جو تجزیہ ہے, زبانیں جو ہے نا, زبانیں یہ آگ لگاتی ہیں. اگر یہ ساس بہو اور نندے زبان پہ کنٹرول کر لیں اور اصلاح کرنا سیکھیں, اصلاح طنز. آج جو آیتیں آئی ہیں نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. حماز مشاء بنمیم, ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. مثلاً بہو میں اگر کوئی فالٹ ہے, کھانا نہیں پکانا آتا, خدمت نہیں ہے, تو ساس کو چاہیے اس کو محبت سے بٹھائے, بولے تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے میاں کے سامنے اس کی برائی نہ کرے کہ تمہاری بیوی ایسی, اس کو سمجھاتا نہیں ہے, تو اس کو سمجھاتا نہیں ہے, تو شرم نہیں آتی, جورو کا غلام بن کے بیٹھ گیا. بولو بھائی اب تم میری بیٹی ہو تو آؤ تھوڑا سا مل جل کے کچھ کر لیتے ہیں. تمہیں پہلے سے کچھ چیزیں آتی ہیں, کچھ میں تمہیں سکھاتی ہوں, اس سے کیا ہوگا بھائی, تمہاری عزت بڑھے گی. تمیز. ڈائریکٹ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طنز. یہ روٹی بنا کے لائیے, پھر الگ سے نا میاں کے اپنے بیٹے کے کان, اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. خیر اب ہماری قسمت, برائیاں بھی پوری کر لیں اور آخر میں یہ بھی کہ ہم تو اب صبر کر رہے ہیں, ہم کوئی برے لوگ تھوڑی ہیں, میں کوئی طلاق کا مشورہ تھوڑی, قسمت, صبر کرتے ہیں بھائی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے.
وہ آدمی بھی تلملا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میں اس سے محبت کروں گی نہیں کروں گی، کیا ہے اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. یہ روٹی ووٹی اتنے بڑے مسائل. بھائی نکاح کا جو اللہ نے بنیادی مقصد بتایا ہے نا وہ ہے اولاد، اصل وجہ یہ ہے. دوسرے نمبر پر سکون، محبت. یہ روٹی ووٹی یہ دائیں بائیں کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو گریبی میں، یہ اصل مقصد نہیں ہے نکاح کا. تبھی مالدار گھرانوں میں تو نوکر ہوتے ہیں نا بھائی، وہ تو روٹی پکواتے ہی نہیں ہیں. غریب آدمی اس لیے پکواتا ہے کہ بھائی میں باہر کے کام کر رہا ہوں تو تم گھر کے کام کر لو. تو روٹی نکاح کا تقاضا نہیں ہے کہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک چیز روٹی بھی ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے لتسکنوا الیہا، سکون حاصل ہو انسان کو، وہ دل کی باتیں شیئر کر لے گا، نسل بڑھے گی، اولاد، انسان کو اولاد چاہیے. اور اللہ بھی چاہتے ہیں زمین کو انسانوں سے بھر دیں. فیملی پلاننگ والے تو چاہتے ہیں کہ 2 بچے اچھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو. یہ انسانوں کے لیے تو زمین بنائی ہے اللہ نے، رزق ختم نہیں ہوگا، تربیت بھی زیادہ اچھی ہوگی. یہ سب ٹوپی ڈرامے جو فیملی پلاننگ نے سکھائے ہوئے ہیں، یہ تربیت نہیں ہو سکے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں. کوئی اگر تربیت کرنا چوری بنانا چاہتا ہے تو ایک بچے کو بھی چور بنائے گا، تو پھر ایک بھی چور پیدا ہوگا. تو اگر گھر میں عزت دینا سیکھ لینا، عزت، بہو ساس کا تھوڑا سا احترام سیکھ لے. وہ کہے کہ بھائی اگر اس نے میرے سے غلط لہجے میں بات کر بھی لی تو اس کا مقام کیا ہے، بڑا ہے. تو بڑوں کی آڑی ترچھی برداشت کی جاتی ہے نا. بھائی میرا شوہر قابل احترام تو اس کی ماں تو اور زیادہ قابل احترام ہے. تو کبھی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں زبان نہ چلاؤں، صبر کر کے سن لوں اور اپنے شوہر کے کان نہ بھروں. ابھی ایک حیدرآباد سے ایک صاحب نے ایک خط مجھے بھیجا. انہوں نے اس میں فون نمبر نہیں لکھا تھا، ورنہ فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا. انہوں نے عجیب پورا 15 نکات لکھے، جیسے قرارداد ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا ہر لڑکی کو شادی سے پہلے یہ پرچہ پکڑا دینا چاہیے. اس میں ساس کے بارے میں 5 ٹیکنیکل پوائنٹ، 15 یا 20، کہ ساس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تو ان میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لو ساس کے ساتھ. وہ بڑی خاندانی باتیں لکھی ہیں. میرا ارادہ تھا میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پہ، لیکن پھر میں نے کہا یہ تو کسی کی بہویں نہیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سارے داماد ہی ہوں گے یا سسر ہوں گے. تو یہ تو خواتین کو سنانے کی ہے جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوں. اس میں بڑے پیارے پوائنٹ لکھے تھے کہ ساس اگر کبھی ڈانٹے فوراً رونا نہ شروع کر دو. اس سے اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ذرا سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا لی. اس کے دل میں آ جائے گا اب یہ ہے ہی 2 نمبر. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں شوہر کے سامنے ذرا رو کے، کیونکہ دلیل نہیں ہوتی تو رو کے انسان اپنے مطالبے منواتا ہے. بھائی جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو رونا بہترین ہتھیار ہے. آدمی کو تو رونا آتا نہیں ہے ایسے موقع پہ، خواتین کو رونا کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. ذرا سی بات ہے وہ اپنے میاں کو رو کے بتاتی ہے آج میرے ساتھ یہ ہوا، آپ کی ماں نے مجھے غیرت کا تانا دیا کہ تم نے روٹی جلا دی ہے، تمہارے تو ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. اور آنسو، پھر آخر میں کہیں گی خیر اب آپ کی ماں ہیں میں بھی احترام کرتی ہوں. اس کے دل میں تو آگ لگا دی نا، میری نئی آنے والی دلہن کو میری ماں نے رلا دیا. تو شروع میں 1-2 سال تک تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لو. بھائی یہ بڑے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میاں کو بھی چاہیے جو مکھنچو ہے تم بھی بیگم کو بول دو کہ اچھا ٹھیک ہے میں اماں. تھوڑا سیاست سے صحیح کھڑے نہیں چلتے رشتے. ٹوپیاں شوپیاں ادھر گھمائی، اس کے آنسو پوچھے سینے سے لگایا. بیگم دو خود بھی بہا لو آنسو، ہائے بہت برا ہوا تمہارے ساتھ. اچھا ادھر امی کو جا کے سمجھایا اماں ٹھیک ہے میں اس کے کچھ رات تو میں نے اس کو لگ کے چماٹ مارا ہے، ٹھیک ہے. رو رہی تھی، اس کو نہیں بتاؤ رو رہی تھی، اس کو بولو بس یہ میرے سے شکایت، میں تو آپ کو پتا ہے میں تو آسرا ہی نہیں کرتا. اماں بڑی خوش ہوگی، بولے کہ واہ میرا بیٹا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے ماشاء اللہ. تو اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات خوب یاد رکھو، ماں کے سامنے اگر بیوی کی طرف کی سائڈ لینا تو ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں، اور چلنے بھی چاہیے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ماں کے سامنے بیوی سے ریزرو رہا کرو، زیادہ فری نہ کراؤ اس کو. ماں کے سامنے اس کو بولو اماں جب بڑے بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہی سب کچھ ہیں، بند کمرے میں آپ میری بیوی ہو، یہاں سب کچھ ہماری اماں ہی ہیں، سب کچھ ہم نے توجہ ان کو دینی ہے. اس پہ بعض خواتین نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف، اس کو تو یہی آتا ہے، یہ تو ہر وقت ممبر پہ. او بھائی میں جس کی سائڈ لے رہا ہوں وہ بھی تو عورت ہی ہے نا، وہ ساس بھی تو عورت ہے. دیکھو ماں اپنے بچے کو ساری زندگی پالتی ہے، جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا تو ماں کے دل پہ چاہے وہ کتنی خوش ہو، لیکن نیچرل ہے کہ اس کو پتا ہے میری محبت وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. وہ شروع میں نوٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بدلا تو نہیں ہے،
چاہے وہ شروع میں آپ کو لفٹ نہ کراتی ہو, یعنی شادی سے پہلے لفٹ نہ کرا, شادی کے بعد لازمی محسوس کرتی ہے. اور ان ابتدائی دنوں میں بیٹے کو چاہیے وہ ماں کو یہ باور کرائے کہ بیوی آنے کے بعد میرا آپ سے محبت والا تعلق میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے, تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. وہیں بیٹھے ہوئے نا ماں کے سامنے بیگم کو لقمہ بنا بنا کے کھلا رہا ہے, لیکن تمہاری ماں بولتی ہے مجھے تو زندگی میں کبھی لقمے نہیں کھلایا.